کا جو باور سمجھا رہا ہوں کہ تمہاری نمازیں بڑھ جائیں گی، تمہاری سخاوت بڑھ جائے گی، لیکن جتنی یہ بڑھے گی اتنے تمہارے اندر تکبر آئے گا، جو سب سے خطرناک بیماری ہے روحانیت کی. اور اس روحانیت کی بیماری میں تو یہ کرتا ہوں، میں تو وہ کرتا ہوں، میں نے تو یہ کر دیا، میں نے تو وہ کر دیا. اور یہی سب سے بڑی لعنت بن گئی اس کی زندگی میں. آپ سب سے میری درخواست ہے، اسی بار کو بار بار کہہ رہا ہوں، آج بھی ہمارے امام صاحب حضرت نے یہی باتیں کہیں فجر کے وقت کہ اصل چیز تو دل ہے، جس کا دل نہیں بنا اس کی نماز کوئی نماز نہیں ہے، بیکار ہے. کیونکہ دل سے اخلاص بنتا ہے اور اللہ کو اخلاص چاہیے، یہ تو ہے ہی نہیں، تو پھر نماز سے کیا فائدہ ہوگا؟ اسی لیے ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. نہ صرف تبدیلی نہیں ہے بلکہ دن بدن ہم پریشانیوں اور لعنت میں ایسے گر رہے ہیں کہ جس سے پوچھو وقت نہیں ہے. وقت نہیں ہے حضرت، میں تو آنا چاہ رہا تھا لیکن وقت ہی نہیں ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، میرا پورا ارادہ تھا، ایسا تھا ویسا تھا، ٹھیک وقت جو ہے نا فلاں معاملہ ہو گیا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، لیکن وہ معاملہ ہوا کیوں؟ وہی عرض کر رہا ہوں، اللہ نے کہا ضرورت نہیں ہے. تو آپ سب سے یہ باتیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنی زیادہ توجہ ہم ان نمازوں میں کر رہے ہیں، ہم نے ان داڑیوں میں کر رکھی ہے، ہم نے لباس اور پوشاک میں کر رکھی ہے، اتنی ہمارے دل میں بات نہیں بیٹھ رہا. اور اللہ دل مانگ رہا ہے، اخلاص مانگ رہا ہے. اور یہ جب نہیں ہوگا تو لعنت بنے گی، کچھ بھی نہیں بننا. جتنے بھی پڑھو گے لعنت مبتلا ہو جاؤ گے. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بھائی توجہ ادھر دینی ہے، ان چیزوں کو سمجھنا ہے، فرض عین کو ادا کرنا ہے. اور جو اس فرض عین کو ادا کرتا ہے اللہ اس کی تمام پریشانیاں مصیبتوں کو آسان کر دیتا ہے. اور ایسا آسان کرتا ہے کہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہو ہی نہیں سکتا. تو کہتا حضرت آپ 5 منٹ دیں، میں نے کہا 5 منٹ کا تو مجھ سے 5 گھنٹہ میں تو فارغ آدمی ہوں، مجھ سے بڑا تو فارغ کوئی ہے ہی نہیں. لیکن میری فراغت کے اندر معاونت ہے، اللہ نے فضل فرمایا، ادھر فضل ادھر فضل، فضل ہی فضل نظر آتا ہے. تو یہ فضل اللہ کا ہے، میرا نہیں ہے. یہ کسی کا بھی جو اس راستے میں چلا، بھائی آسانیاں ہی آسانیاں، مشکل کدھر ہے؟ کس مشکل کی بات کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے مشکل آتی ہے، یہ نہیں ہے، لیکن دل پر اثر نہیں ہوتا. نہ تیرے آنے کی خوشی نہ تیرے جانے کا غم. وہ دن گزر گئے جب تیرے دیوانے تھے ہم. تو آپ سب سے میری درخواست ہے، بنانا ہے دل. اور دل کے بنانے کے لیے ان باتوں کو بیسک چیز ہے کہ مجھے پتا ہو کہ فرض کیا ہے، فرض عین کیا ہے، فرض کفایہ کیا ہے، سنت کیا ہے، سنت موقدہ کیا ہے. ان باتوں کا علم ہونا جو بیسک چیز ہے. لیکن بیسک کا ہی پتہ نہیں. کہتے ہیں حضرت نماز دل بہک جاتا، نماز آنکھ بہک جاتی ہے. نماز جو شخص نماز کے اندر اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتا، باہر کیسے کرے گا یار؟ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ اور جو بات اللہ نے کہی، جس سے کہتے ہیں نفس سے مطمئنہ بنانے کے لیے، جیسے کہہ رہے ویسا نہیں کر رہا، وہ باہر مطمئنہ کیسے کرے گا؟ جو اپنے باپ کے سامنے سگریٹ پیے تو باہر کا مطلب وہ چھپ کے پیے گا؟ ایسی باتیں کر رہے. تو یہی عرض کر رہا ہوں کہ جس اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہوں، ہمیں پتا ہو یہ اللہ ہے. اور اس پتا ہونے سے پہلے مجھے گھر میں پتا ہو کہ آواز آ گئی، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی، کام ختم سب. لیکن یہی نہیں اس کی کوئی اہمیت اس اللہ کی جس اللہ نے سب کچھ بنایا، جو یہ اللہ سب کچھ کرتا ہے. اور ہم اور آپ اس دنیا سے آج نہیں کل جائیں گے. یہاں کی کوئی چیز نہیں جائے گی. آج میری ہے، کل کسی اور کی ہوگی، پرسوں کسی اور کی ہوگی. اور اسی طرح دنیا میں یہی ہوتا آیا ہے. لیکن ہم اور آپ اس چیز کے پیچھے کیا کر رہے ہیں؟ قتل کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، جبکہ یہ چیز تمہاری ہے ہی نہیں. کتنا بڑا دھوکے میں ہم. اس لیے آپ سب سے میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی کرنا کیا ہے؟ کیا یہی کرنے کے لیے آئے ہیں؟ یہ جو باتیں میں نے کہیں اللہ نہ کرے آپ کے اندر ہو، لیکن میں تو اپنے اندر بہت ساری چیزیں محسوس کرتا ہوں، یار یہ بات ہے. اگر یہ بات کو ختم نہیں کیا تو کیسے ختم ہوگی یار؟ موت تو آگے رہے گی.
لیکن ہمیں ان باتوں کو پتہ ہی نہیں چلتا. کوئی حافظ بن رہا ہے، دے لگے ہوئے ہیں حافظ بن رہے ہیں. کوئی عالم بن رہا ہے، عالم بن رہے ہیں. کوئی کچھ بن رہا ہے، کوئی کچھ بن رہا ہے. جو بننا ہے وہ نہیں بن رہا، جبکہ وہ فرض ہے. انسان کی اصلاح فرض ہے، دل کا بنانا فرض ہے. فرض پہ کام نہیں ہو رہا اور نفل پہ کام ہو رہا ہے. نفل بھی نہیں ہے، مستحب ہے. بھائی اچھی بات ہے. تو آپ سب سے میرا یہ کہہ رہے کیا یہ باتیں غلط کر رہا ہوں؟ جبکہ دل اول ہے. کلمے میں سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ لا. لا کا مطلب نہیں ہے کوئی. تو سب سے پہلے کیا ہے؟ یہ لا الہ. الہ کب آئے گا؟ جب لا آئے گا. اللہ کب آئے گا؟ جب ہمارے اندر ہمارا نفس مائنس ہو جائے گا. جب لا ہی نہیں ہے تو الہ کہاں سے آئے گا؟ اس لیے آپ سب سے کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو کرنا کیا ہے؟ اس نفس کو مارنا ہے. اور ہم اسی نفس کو بڑھا رہے ہیں، اور نہ صرف بڑھا رہے ہیں بلکہ ترغیب دے رہے ہیں. اولاد کی ساری خواہش یار کوئی رہ ہی نہ جائے. ارے خواہش کو تو توڑنا ہے، اس کو سیکھا ہی نہیں. اگر آج میری اولاد کچھ مجھ سے مانگتی ہے، مجھے یہ کھلونا چاہیے، اب کیا کرنا ہوتا ہے؟ ہاں بیٹا دلائیں گے تمہیں، رک جاؤ. بات کو ٹال کر ایک دن گزار دو، 2 دن گزارو، جتنا کھینچ سکو اس کو کھینچ کر پھر وہ چیز دے دو. کیا ہوا؟ تم نے اس کی نہیں ہے، فوراً سب کام چھوڑو، ابھی جاؤ، ابھی لا کر دو. میرے بچے کی خواہش رہ نہ جائے. یہ ہمارا حال ہے. جبکہ خواہش ہی کا تو توڑنا سکھانا ہے اس کو. جو کہہ رہا ہے آئس کریم کھانا آئس کریم کھلا دو، برگر کھانا برگر کھلاؤ. یہ کیا کر رہی ہے؟ ہم اسی کی خواہش، وہ پھر خواہش ایسی بنی کہ علمان الحفیظ. کیونکہ جو لعنت بو گے وہی لعنت کاٹو گے. اور آج جا کے دیکھو بازاروں میں، روڈوں میں، کہ ہماری اس وقت نسل، نئی نسل کیا پرانی نسل، سارا پیسہ انہی کھانوں کی خواہش میں خرچ کر رہے ہیں. اور لوگ دور دور سفر کر کے صرف ایک وقت کھانے کے لیے جا رہے ہیں. یار حیدرآباد میں جو ہے نا وہ بڑا زبردست کڑھائی ملتی ہے. اچھا چلیں؟ ہاں چلو، حیدرآباد جا رہے ہیں کھانا کھانے. ارے فلاں جگہ جو ہے نا وہ بڑی زبردست ہے. یہ ہے ہمارا نفس، اس حد تک پہنچ گیا ہے. تو آپ بتاؤ کیا ہوگا؟ کیونکہ یہ بنتے بنتے بنا، ایک دم ہی نہیں بنا. اب توڑ کے دکھاؤ تو گھر ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن خواہش نہیں ٹوٹتی. کر لیں بھائی، نیٹ رزلٹ تو یہی ہے کہ قبر میں جانا ہے. اور میں بار بار کہہ رہا ہوں، کچھ لوگوں کو اللہ نے چھوٹ دے دی، جاؤ یار جاؤ جہنم میں جاؤ، کچھ دن کر لو. کتنے دن کر لو گے؟ کچھ لوگوں کو اللہ پکڑ لیتا ہے، بھائی میں تمہیں صحیح کر دوں گا، تو پریشانیاں ڈال دیتا اس کے اوپر. لیکن وہ پریشانی کو سمجھ نہیں، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو چیز جو بھی عمل اللہ سے دور کر رہی ہے، وہ دیکھنے میں تمہارا حج ہو، عمرہ ہو، نماز ہو، لیکن اللہ سے دور ہو رہے ہو، اس کا مطلب ہے وہ لعنت ہے، وہ کوئی بھی نیکی نہیں ہے. اور کوئی تکلیف تمہیں اللہ سے قریب کر رہی ہے، وہ رحمت ہے، تکلیف نہیں ہے. لیکن یہ باتیں سمجھ میں جب آئیں گی جب مجھے فرض کا پتہ ہوگا، جب فرض کفایہ کا پتہ ہوگا، جب سنت کا پتہ ہوگا. 2 چیز ٹکرا جائے، نماز کا وقت ہو رہا ہے، سنت جا کے فجر کی سنت پڑھتے ہیں ہم لوگ، اور فرض کی سنت پڑھنی چاہیے، لیکن کس وقت پڑھنی چاہیے کس وقت نہیں پڑھنی چاہیے یہ پتہ نہیں ہے. کچھ لوگ جماعت ختم ہونے والی ہے، سنت پر کھڑے ہوئے کہ سنت پہلے پڑھنا ہے. وہ بھائی ختم ہونے والی ہے تو سنت چھوڑ دو، فرض پہ چلے جاؤ. لیکن یہ پتہ ہی نہیں ہے. ایسے کتنی چیزیں بتاؤں میں آپ کو. یہ وہ لوگ ہیں جو باقاعدہ نمازی کی بات کر رہا ہوں میں، جو بے نمازی اس کی بات تو چھوڑ ہی دو. یہ تو وہی جو نماز پڑھ رہے ہیں. اور ایسی کتنی چیزیں ناک لگتی نہیں ہیں، ماتھا اللہ معاف کرے. جب ان باتوں کا ہمیں احساس نہیں اس نماز کے اوپر، تو باقی چیزوں کا احساس کہاں سے لاؤ گے یار؟ احساس تو یہاں پیدا کرنا ہے نا، کہ جس مالک کے پاس تم جا رہے ہو وہ گھر سے احساس ہوگا. مالک نے آواز لگائی، اب سب کام چھوڑ دو، کپڑے چیزیں دیکھ لو کہ اس دربار کے لحاظ سے ہے یا نہیں ہے.
نہیں ہے تو بھائی بدل لو. اگر تم بدل کے نہیں گئے جاؤ لعنت لے کے آؤ گے. اور وہ لعنت کیا ہوگا؟ تمہارا دل نماز میں لگے گا نہیں. تیرا دل تو ہے سنا معاشنا، تجھے کیا ملے گا نماز؟ اور لیکن جہاں تم نے یہ کیا اس کی حلاوت ایسے ملتی ہے کہ دوسری نماز تیسری نماز ایسے بھاگتا ہے، ایسے پہنچتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ یار اس کے علاوہ تو کچھ ہے ہی نہیں زندگی میں. یہ حلاوت پیدا کرتی ہے. جیسے دنیا کے مزے پیدا ہوتے ہیں نا، ایک دفعہ مزہ لگ گیا کھانے کا، وہ جا کے دور دور پتہ نہیں کہاں کہاں کھا رہا ہے. مزہ لگ گیا نا. لیکن جس دن اس کا مزہ لگ گیا اس دن دیکھو پھر دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. عجب چیز ہے لذت آشنائی. یہ اللہ تعالیٰ کی لذت ایسی چیز ہے، لوگوں نے بادشاہت چھوڑ دی ہے یار، لیکن ہمیں اس لذت کو ہم نے چکھا ہی نہیں کبھی. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بھائی بہت جو باتیں میں کہنا چاہ رہا ہوں اس کی بنیاد جو ہے وہ یہی ہے جو میں اکثر مثالوں کے طور پہ کہتا ہوں. مجھے اس گھر میں داخل ہونا ہے، اس گھر کے داخل کے لیے مجھے دروازہ چاہیے. دروازہ گھر سے چھوٹا ہوتا ہے اور چھوٹے کے اندر ایک چھوٹا سا تالا ہوتا ہے اور تالے کی ایک چھوٹی سی چابی ہوتی ہے. اتنی چابی ہوتی ہے. اتنے بڑے گھر کی چابی اتنی ہے. اگر یہ چابی تمہارے پاس نہیں ہے کبھی بھی تم اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتے. اور وہ چابی کیا ہے؟ یہی جو آپ کو سمجھا رہا ہوں. ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سمجھو کہ میرا قدم اللہ کے حکم کے خلاف نہ اٹھے، میرا ہاتھ اللہ کے حکم کے خلاف نہ جائے. جہاں لینا دینا ہے وہاں سیدھے ہاتھ سے دو، سیدھے ہاتھ سے لو. قدم اٹھے تو دیکھو یہ قدم کہاں اٹھ رہا ہے. کچھ دن تک قدم کیا بنیں گے؟ قدم تمہاری عادت بنے گی. ابھی عبادت نہیں بنی. عبادت تو جب پتہ چلے گا جب میں گھر سے نکلا تو بھائی افضل ذکر کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ. چلو بھائی اب میں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتا جا رہا ہوں. غلط ہو گیا. حالانکہ پڑھ رہا ہوں میں، یہ غلط ہے. کیونکہ گھر کے جیسے باہر نکلا تو کیا ہے؟ سیڑھی آتی ہے. تو سیڑھی میں نبی نے کہا ہے کہ جب سیڑھی آئے نیچے اتر رہا سبحان اللہ پڑھنا. اب افضلیت لا الہ الا اللہ کی ختم ہو گئی، سبحان اللہ کی پیدا ہو گئی. یہ ہے اصل. جب اسی طرح میں روڈ پہ چل رہا ہوں دائیں ہاتھ چلوں گا تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے حکم کے مطابق چل رہا ہوں اور چلا جا رہا ہوں تو بڑے کلمہ پڑھتا ہو جا رہا ہوں. یہی باتیں عرض کر رہا ہوں اور یہی باتیں ہماری آپ کے سمجھ میں نہیں آتی. جاؤ جا کے دیکھو بڑی بڑی داڑیاں ہیں، ہوٹلوں میں چلے جاؤ ٹوپی غائب ہے، کھانا کھا رہے ہیں. جبکہ ٹوپی پہننا سنت ہے اور کھانے کے درمیان تو پہننا کیونکہ کھانے کے درمیان کہتا ہے کہ ٹوپی نہیں پہنتے تو وہ کھانا تمہارا کیا ہو جاتا ہے، اس پہ کہتے ہیں شیطان پیشاب کر دیتا ہے. ایسی باتیں سمجھانے کے لیے بتائی گئی. وہ کھانا تمہارا کیا بنے گا؟ وہ لعنت بنے گا. احساس نہیں؟ داڑھی لمبی لمبی ہے اور یہ بات کا پتہ ہی نہیں. کیوں داڑھی رکھی تم نے؟ حضرت سنت ہے نا. اور یہ کیا ہے جو آپ نے، یہ سنت نہیں ہے، یہ بھی سنت ہے. لیکن اگر یہ چھوٹی چیز کا تمہیں احساس نہیں ہوگا کہ تمہاری پھر نماز بھی صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ ہر چیز ہی غلط ہو رہی ہے. اس لیے اپنی زندگی کو ہم نے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کھڑا کرنا ہے. جیسے بنیادوں میں کیا کنکری ڈالتے نا ہے بھائی، چھوٹے چھوٹے پتھر ہوتے نا. اتنی بڑی دیوار کو چھوٹے چھوٹے پتھر ڈالتے ہیں اس کے اندر، سیمنٹ کے ساتھ ڈالتے جاتا تھا. اسی طرح یہ چھوٹے چھوٹے ڈالو گے نا تو پھر تمہاری دیواریں بنیادیں مضبوط ہوں گی نہ کمزور رہیں گی. اس لیے میں آپ لوگوں کو کوئی بڑی کہانی یہاں سنانے کے لیے نہیں بیٹھایا. زندگی کے اندر یہ چھوٹی چھوٹی سنت رکھو کہ چلوں گا تو اللہ چاہو ہی رہو نا، اللہ کا حکم کیا دیکھ لو. لیکن یہ باتیں اللہ تعالیٰ تمہیں سمجھائے گا. بہت سے نے بہت باتیں سنی ہوئی ہیں، عملی طور پہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دائی ہوئی ہے. اس لیے میں کھاؤں گا اللہ کے حکم سے. کھا ہی رہے ہو نا اللہ کے حکم سے، سیدھے ہاتھ سے کھا لو. ہے بھائی ٹوپی پہن لو، اگر داڑھی رکھ لی ہے تو ٹوپی پہن لو بھائی. کیوں؟ کیونکہ تم سنت میں عمل کر رہے ہو. تو یہ چیزیں ہم نے اگر ہمارے دل و دماغ میں یہ باتیں نہیں آئیں، باتھ روم جا رہے ہو ٹوپی پہن کے جانا چاہیے. پتہ ہی نہیں ہے. اکثر تو لوگ ٹوپی اتار کے جاتے ہیں، یار باتھ روم جانا بے ادبی ہو جائے گی. لاہور قوت پتہ ہی نہیں ہے نا.
نہ فرض کا پتہ، نہ کفایہ پتہ، نہ سنت پتہ. اسی لیے ہماری زندگیاں کبھی تبدیل نہیں ہوں گی.